वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। सही बुखारी की रवायत में है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। जो कुरान सीखता और दूसरों को सिखाता है वो खैर और शरीयत के एतबार से बेहतर है। नाजरीन, उस्ताद का मुकाम इस्लाम में इतना बुलंद है कि इतना आला मुकाम है कि मौला अली इस्लाम भी फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया है कि जिस शख्स ने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया वो भी तुम्हारा उस्ताद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। फरमाने मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, अभी बयान फरमा रहे थे। तो ये नाज़रीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम है, यही मैसेज है, यही थॉट है और मौला कायनात का भी यही मैसेज है। आइए चलते हैं अपने अगले, हमारे प्रेमी साहब की एकेडमी के हीरे हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा अज़ीम कादरी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाह, बिला तमहीद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुढ़ाई अक़ीदत के फूल निशावर करते हैं हुज़ैफ़ा अज़ीम कादरी। करम आज वालाए बाम आ गया है, करम आज वालाए बाम आ गया है। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज वालाए। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज वालाए। मज़ा जब है सरकार महाशय में कह दे, मज़ा जब है सरकार महाशय में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज वालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का। वाह वाह वाह, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुढ़ाए अक़ीदत के फूल निशावर कर रहे थे हुज़ैफ़ा अज़ीम कादरी। नाज़रीन, जैसा कि सुर और तलफ़्फ़ुज़ अदायगी का आपस में कोऑर्डिनेशन रखना ज़रूरी है, वैसे ही तकारीर में भी तलफ़्फ़ुज़, तकारीर हो या होस्टिंग हो या अपना आरजे हो, खा कोई भी हो,
اس میں بھی سیم یہی سچویشن ہے. کامران بھائی اب یہ بتائیں کہ چونکہ تلفظ اور ادائیگی میں سم ٹائم انسان لکنت میں بھی آ جاتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے ایسے, ٹھیک ہے, تو فر بولنا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ کہہ لیں کہ دگڑ بہت سپیڈ سے بولنا یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ کوئی مطلب فن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. الفاظ کا چناؤ کرنا, ٹھیک ہے, پھر اپنے ووکل کو مطلب کہ اچھے طریقے سے رکھنا, اپنی گرفت میں رکھنا, ٹھیک ہے, جسے ہم موسیقی کی دنیا میں خرج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر گرفت رکھنا, پھر اپنے تلفظ اور ادائیگی کو ناپ تول کر لے کر چلنا, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو لے کر چلنا, ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر لیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو بیان ہے اس کے جو محاسن ہوتے ہیں یہ آپ نے بیان کی ہیں ابھی, جی 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 کہ یہ خوبیاں اگر کسی بیان میں, کسی کلام میں, کسی تقریر میں ہوں تو اس کو جو ہے حسن بیان کہا جاتا ہے, حسن تقریر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں نا, اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو سنیں, اچھا بولنے والوں کو سنیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں, اچھا لکھنے والوں کو پڑھیں, ٹھیک ہے. اچھا تلفظ جو ہے نا, اب جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ میری وائس کوالٹی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عطا کی ہے. مجھ سے اچھی آوازیں بھی دنیا میں ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ صرف مختصر تعداد ہے اچھی آوازوں کی. لیکن اب میں کیا کرتا تھا بیسکلی, میں نے جو کیا میں وہ بتا دیتا ہوں. ایک تو میں علماء کو سنتا تھا, ٹھیک ہے, اور تقریباً میں نے تمام مکتبہ ہائے فکر کے علماء کو سنا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر میں سنتا ان کو تھا جن کا تلفظ اور لہجہ مجھے پسند آتا تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں فائدہ کیا ہوا کہ ایک تو آپ کی ووکیبلری بنتی جا رہی ہے جب آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تلفظ کا پتہ لگ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو تلفظ آپ کا اس طرح سیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے کسی بھی فیلڈ میں, جیسے کہ نعت کوئی ہے یا جو موسیقی ہے یا کچھ بھی ہے, مشق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ مشق نہیں کریں گے, آپ نے اچھا سن لیا ہے لیکن آپ اچھا بولیں گے نہیں, میرا مطلب اچھا بولنے سے یہ ہے کہ یعنی کہ آپ بولیں گے نہیں, تب تک آپ اچھا بول نہیں سکیں گے. آپ اپنا کامران بھی, میرا یہ خیال ہے کہ مقرر ہونا ایک الگ چیز ہے, عالم دین ہونا ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. مقرر اور عالم دین کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جن میں اللہ پاک نے یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ وہ جسٹ مقرر ہیں. کیا آپ کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک مقرر ہونا جو ہے وہ ایک چیز ہے. مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو, فن, جس کے بعد فن ہو. بالکل. اب تقریر تو کوئی بھی کر لیتا ہے, اگر اس کے پاس آپ ایک مواد کچھ لکھ کے کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے, وہ شخص اس کو یاد کر کے تقریر کر لے گا, ٹھیک ہے. تو ایک فن ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ لکھی لکھائی تقریریں جو ہیں وہ ہوا کرتی ہیں اکثر, بلکہ اگر مقابلوں کی بات کی جائے تو 90% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جس کو میں کنڈیم بھی کرتا ہوں کہ وہ لکھی لکھائی تقریریں کیا کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کیا, ہمارے لیڈرز بھی ان میں شامل ہیں. تو بہرحال بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عالم ہونا ایک چیز ہے, اور اگر عالم کے ساتھ ساتھ آپ مقرر ہیں نا تو یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. تو ایک اگر مقرر ہیں آپ تو آپ علم حاصل کر لیں, آپ کو کس نے روکا ہے کتابیں پڑھنے سے. زبردست, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوید اقبال پریمی صاحب. جوید صاحب, آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اکیڈمی چلانے کے لیے؟ حکام بالا بھی آپ کو یقیناً سن رہی ہوگی, فیصل آباد کیا پورے پاکستان دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہے, آپ کو کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں, اس کے لیے آپ بتا سکتے ہیں آن دی ریکارڈ؟ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس راہ گزر سے گزرنا پڑتا ہے. میں جب سے میں نے نعت سکھانی شروع کیا تو میں الحمدللہ میں فی سبیل اللہ نعت سکھائی ہے. میں ارے واہ واہ واہ, کیا بات. کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے استاد نے فیس لی ہے, یا کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا استاد نے مجھ سے 100 روپیہ بھی زندگی میں لیا ہو. اللہ, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. تو میں پہلے پینٹر آرٹسٹ ہوں بیسیکلی. میں نے ساری زندگی پینٹر, کیلیگرافی کی, لینڈسکیپ, پورٹریٹ, یہ میں نے کیا ساری زندگی. تو اس وقت رینٹ پہ اکیڈمیاں تھیں, وہ میں اپنے پاکٹ سے پے کرتا تھا, رینٹ بھی, بجلی کے بل بھی, یہ کیونکہ مجھے نعت سکھانے کا میرا مقصد تھا. بچوں کو نعت سکھانا, بچوں کو اچھی گفتگو سکھانا, بچوں کو نعت سکھانا, بچے دنیا کی برائی سے بچے رہیں.
تو اب الحمدللہ ایسا ہے کہ اب اتنا ضرور اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ مخیر حضرات انہوں نے ہمیں جگہ بھی ڈونیٹ کی ہے, اس میں UPS بھی لگے ہوئے ہیں, بجلی کا کوئی خرچہ نہیں ہے, رینٹ نہیں ہے, باقی تمام لوازمات وہ میں خود ہی کر لیتا ہوں, کوئی کارپیٹ وغیرہ, کوئی جو بھی مجھے انسٹرومنٹ کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایسا تو پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا, جو انسان, اب میں پینٹری نہیں کرتا کیونکہ 8 سال سے تقریباً میں ریٹائر ہو گیا ہوں جب سے فلیکس آیا ہے. تو فلیکس آئی ہے تو وہ پینٹری کا کام تقریباً ٹھپ ہو کے رہ گیا. تو اب میں فارغ ہوں بالکل. تو میرا طریقہ کار وہی ہے سکھانے کا. تو گھر سے کچھ اپنا انسان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں جب انسان بے روزگار ہو جاتا ہے نا, تو گھر سے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. وہ ایک شعر ہے میرے, میں سناتا ہوں آپ کو, جو مصرع ہے, ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے, ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے, شجر کا کچھ نہیں جاتا ثمر تقسیم ہوتا ہے. ہنرمندوں کے ہاتھوں سے ہنر تقسیم ہوتا ہے, شجر کا کچھ نہیں جاتا ثمر تقسیم ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں اکثر اس لیے چپ سا لیتا ہوں, اگر میں بات کرتا ہوں تو گھر تقسیم ہوتا ہے. ارے واہ, ارے واہ واہ, بہت خوب, بہت سلامت رہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم قادری, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں. مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے, بغیر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں, تیری آنکھیں بتاتی ہیں, تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں, تیری منزل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے, مگر ساحل مدینہ ہے. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے آقا کی غلامی کا. شرف مجھ کو یا رسول اللہ عربیہ مایا سونا
شرف مجھ کو بھی حاصل ہے آقا تیری غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے آقا تیری غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ محمد عظیم قادری صاحب جو کہ زاہد فخری صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی گراریوں کے ساتھ۔ جوید صاحب، پریمی صاحب، ہمیں ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی، یہ کون سا راگ ہے پہلی آپ بتا دیں۔ بیسکلی اس کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ میری جو اپنا شکل بتا دیں علم کے مطابق جو ہے نا، اس کو میں آہیری ٹوڈی کہتا ہوں۔ آہینی ٹوڑی، آہیری ٹوڈی۔ ارے واہ واہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس نے خرچ بھی وہی رکھ لیا۔ ہاں، میں ابھی دوبارہ اسی بات پہ میں واپس آ رہا ہوں۔ ناظرین، چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر واپس لوٹتے ہیں۔